رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین۔ نبوت و رسالت سے اب اس میں تفصیلات کا رنگ بھرا، لیکن وہ جو ربط ہے اس کے بعد یا بنی اقم الصلاۃ، وہی یہاں پر ہے ترتیب ایاک نعبد۔ پہلا جملہ مکمل ہوا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اور اس ایاک نعبد کا تعلق اس حکمت کے اعتبار سے الحمدللہ کے ساتھ ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے احسانات کا کیا بیان، سوائے اس کے کہ ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد چونکہ اس میں فعل مضارع استعمال ہوا ہے اور اس میں حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، عربی زبان میں یہ دونوں زمانے جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں، تو ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ وہ درمیانی حصہ ہے، وہ ترازو والی جو شکل پچھلی مرتبہ جو آپ کو ہم نے تقسیم بھی کی اور یہاں بھی آپ نے دیکھی تھی ریفلیکٹر پر، وہ ڈنڈی جو ہے ترازو کی جس کے درمیان وہ مٹھ ہے، واو۔ اور یہ دو جملے ہیں، ذرا نوٹ کیجئے، پہلی 3 آیات مل کر ایک جملہ بنی، آخری 3 آیات مل کر بھی ایک جملہ بنیں گی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن یہ درمیان کی ڈنڈی جو ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی کے الفاظ تھے، ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، اس میں ایک میثاق ہوا ہے، قول و قرار ہوئے، ایک عہد ہوا ہے۔ میں نے لفظ استعمال کیا تھا، اگرچہ ذرا جسارت والی بات ہے، مصافحہ ہوا ہے، یہ ہینڈ شیک بندے کا اپنے رب کے ساتھ، مبایعہ بیعت ہوئی ہے، عہد ہوا ہے، معاہدہ، مبایعہ، مصافحہ، یہ سب کیا ہے؟ دو فریقوں کے مابین۔ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے۔ یہ جو عبادت کا تصور ہے اس کو بھی اب ذرا نوٹ کر لیجئے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ ایک طویل عرصے تک ہمارا جو دور زوال ہے، اضمحلال ہے، تصورات جو محدود ہوتے چلے گئے، اس کے نتیجے میں یہ صرف مراسم عبودیت، موڈز آف ورشپ، میں عرض کر چکا ہوں تعلق کیا ہے، سارا شکر اللہ کا، کل احسان اس کے، ربوبیت حقیقتاً اس کی، اس کا بدلہ ہم کیا دیں؟ اس کے سامنے سر جھکائیں، اظہار عجز کریں، تذلل، عاجزی اختیار کریں، اس کی تکبیر کریں، تحمید کریں، تسبیح کریں، یہ مراسم عبودیت۔ چونکہ جو مشرکانہ جو تصورات دنیا میں رہے ان میں عبادت صرف انہی پر مشتمل تھی، اطاعت کا پہلو اس میں موجود نہیں رہا۔ سورج کی اطاعت کیا کریں گے آپ؟ سورج آپ کو کوئی حکم نہیں دیتے، چاند دیوی ہے پوج لیجیے اس کو، کوئی اظہار عجز کر لیجیے، کوئی اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیجیے، کوئی اور رسم جو ہے بنا لے، اس نے کوئی آپ کو کوڈ نہیں دیا، کوئی قانون نہیں دیا، کوئی شریعت نہیں دی کہ آپ اس کی بندگی کریں۔ گویا کہ یہ دو الفاظ جو ہے پرستش اور بندگی، پرستش میں یہی ہے کسی کے سامنے اظہار عاجزی، کسی کی عظمت کا اعتراف، کسی کی مدح و ثنا، کسی کی حمد، کسی کے لیے تعریف کے گن گائے جائیں، شکر کے ترانے الاپے جائیں، یہ ہے پرستش۔ اور بندگی، عبادت کے لفظ کے اندر یہ دوسرا جو اس کا انٹیگرل پارٹ ہے، بندگی، اطاعت، مشرکانہ معاملات میں یہ حصہ اس میں سے ساقط ہو جاتا۔ بتوں کو پوج رہے کیا مطلب؟ صرف اس کے سامنے ڈنڈوت کر دیں گے، ان کے سامنے سجدہ کر دیں گے، ان کے سامنے کچھ حلوے مانے لا کر رکھ دیں، اور کیا کریں؟ بتوں نے کوئی حکم تو نہیں دیا، انہوں نے کوئی ہدایات نہیں، کوئی ان کی عطا کردہ شریعت نہیں ہے، کوئی انہوں نے قانون نہیں دیا، لہذا مشرکانہ تصورات میں عبادت کا مفہوم صرف پرستش رہ جاتا ہے، بندگی نہیں۔ آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے، وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہے، نقشے تیار ہو، کیونکہ ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا۔ بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہے حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج۔ اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے، خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا، جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا، کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا، جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی،
جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں، بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا، اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا چاہتا، اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے پہنچے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے جو کہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی، جبکہ وہ ہندوستان کا جو عراق الاپ پہ تھے اس کو بھی اس کو نہیں کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا مجھے ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے وہ کہتے تھے اس کی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کو شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا۔ چنانچہ ایک اور تیسری حدیث سے میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے، اصابتان من امتی احرقهم اللہ من۔ ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کی۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ منجد پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے، تو گویا کہ ایک حدیث میں دو لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، یہ تو بہت لوگ آئے، لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت جب کہ ٹیوپیس پچ چکے گا خلافت اللہ منہاج نبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب پہ فوجیں چلی تھی، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے، اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی، اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے معلومات، یہ احادیث اس میں موجود۔ لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع، ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور اب حالات بتا رہے کہ تخت یا تختہ کے لستان یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطۂ آغاز بنے گا، یا پھر یہ ملک ہوگا۔ گویا اب معاملہ دور و زمانہ چاند قیامت کی چیگے آوانا ہے، اور فوری طور پر قبر کسنی لازم۔ اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہاری تعلیم کے کتاب نازل تدریس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، ذکرہ، تذکرہ اس قرآن میں ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن ذکرکم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گی ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل، فصاحت و بلاغت کی معراج، حضرت علی اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا من مسرت منہا یا رسول، اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہو؟ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا صحابہ کے مزاج کا فرق کیا، ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے سوالات یہ جو سب معلومات کی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق عمل سے نہیں،
صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ جو عملی سوال تھا، من بصرت من حیاس، اللہ کے رسول جب آپ کو سنا دیا تو بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا رہا۔ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے، کتاب اللہ تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات کی تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد اور زمن کس کس کا واقعہ تذکرہ ہے، اور خبر ما بعدکم جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی وہ، وحکم ما بینکم، اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوگی ان سب کا فیصلہ بھی موت۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور آخری الفاظ کو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط، اس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، اس نے عمل کیا اس کا اجر مقبول ہے، اس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلایا ہوا۔ یہ حدیث ہے جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر، وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا، یا محمد امتک بعدک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا؟ حضور نے اس پر پوچھا، بل بصرہ جو بکھایا جی کہی یہ تو میں ہوں، اللہ پہلے پورے کو بگی تو ہے مسلمانوں نے تمہارے مابین کو، لیکن ایک وقت تو آئے گا پھر دور نبوت یہ ساتھ میں بھی سبب نزول نبی وہ آپ نے مثال کی سبب کی تھی، جانا ہے تجھے انک میت وانہم میتون، قرآن کی، لیکن اس کا حل کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم ومن سبق ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہ روایت نئی سوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ اس میں اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہے 175 176 100، اور سورہ توبہ کی آیات ہے 100 نکال دیجئے 75 76 7، یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خدا داد۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِ النَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام اس کا رتبہ اور اونچا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور کھستا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کسی، ان تحمل علیہ یلبس، اگر اسے کھسکارو کوئی ڈھیلا کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے تب بھی وہ ہاں کرت، ان تترکو بس زبان اس کی نکلی ہوگی، اس سے دال ڈھپک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو، فقصص القصص، تو اے نبی آپ کے واقعہ بیان دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کرے سوچ بچار سے کام لے، ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر سے ظلم کرنے والے۔ میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے ایک سی شخص سے معین کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ یہ اتصال ہے میں کہتے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا سے بات ہوتی تو اس کا امتحان تھا، خبر سنا دیجیے اے نبی اس کی خبر، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کئی جو ہے اقوال بھی ہے، یہ شم بلعام بن باعورہ، تو جو کتاب گنتی ہے نمبرز توراۃ کی اس پہ شخص کا ذکر ہوا، یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد تھی، بہت اونچے مقام، صاحب کرامت بزرگ جسے کہا،
الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی۔ جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد ملتاز اور زاہد ملتاز، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام کہتا تو کوئی شخص کرامات الاولیاء ہے، اس میں کسی شخص کو اللہ کا کہ ان کی بھی کہ یہ ساتھ یہ وہ ایسے سر کے کرامات ہے تو با کرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی، وہ انتہائی پاتار ہے۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے دو اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے۔ امیہ ابن ابی سلط ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی، توقع یہ تھی کہ کوئی حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، بخاری۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا، جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو کہتے۔ بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن باورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں، بطن پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے اپنے بقا کے لیے اسے دے جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کھانا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی ہے۔ اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کی۔ یہ دونوں جو ہے حرص انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہے تو تباہی کا ذریعہ۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت بزرگ تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگ، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا۔ قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہو، اختیار اسے حاصل نہیں۔ تو دو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا، وہ اتباہ الشیطان، کو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، پھر وہ ہمارے ہاں جو بروکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ مس کرتا ہے، تو اس درجے تک بلعام بن باورہ پہنچ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا تو، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا، زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے، اب کتا وہ جانور ہے، حیوانات، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچ، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سوچے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز، یہ اس کی یہ سمجھ جبلت پہ لگا، یہاں تک کہ آپ اس کو کوئی چیکا ماری مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سن لے گا شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو، چلے گا بھی ادھر ادھر ہوتا ہوا سنتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو اچا کرے۔ دونوں جو حرصے ہیں اس کے اندر انتہا، اور اس کا پھر وہ کیا ہوتا، زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہانف رہا ہے، ہر وقت پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے راج۔ یہ مثال دی ہے جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی، فَصَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَعْقِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس دیکھ سے مثال ہے جس پر کتاب کا وہ ایسے ہی رشتے کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین، یہ صرف ایک کا معاملہ نہیں، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہے اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہے۔ کذبوا بآیاتنا، تو ہماری نشانیوں کو جھٹلا دے، فقصص القصص، تو اے نبی آپ کے قصہ سنا دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کے طور پر آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، پاکستان کسی دور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے، شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں،
شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی جد و جہد. مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت پوری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو ٹھٹلایا وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے. ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا. اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے عرضی پر جو بہت بڑی بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا. سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل، اور جو بہترین رات ہو سکتی فیہا یفرق کل امر کی، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے وہ کیے جائے. پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی اس نے اس کا پھر غور کی کیسے آئی. کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان قائم. عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کری تو لے دے کر معاوضہ ہو جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود ایک سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن 10 کو تسلیم. اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود موثق. نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا، لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر وجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی ہوئی. اس نے وہ سچ کہہ دیا جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو ہے جب تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جا پھر کون کسی کو علیحدہ عہدے دیتا ہے. اس پر جو قائد اعظم نے فرمایا نہ کہ وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا. اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا تصور. پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں، کیا تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں کس قدر منظم قوم، کس قدر تعلیم یافتہ، اتنی ان کے اندر جو ہے ایک یکجہتی ہوئی. پھر کانگریس جیسی جماعت بہت بڑی جماعت، تو کوئی شک نہیں، بہت بڑی عوامی جماعت جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی ایک یوں سمجھیے کہ ایک بڑی قطار موجود تھی. یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر دیا کر دیا. مطلب مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو نہیں پائی. یہی وجہ ہے کہ پتاشے کی طرح گل گئی پاکستان میں. لیکن یہ کانگریس اور گاندھی کیسے، ہم 12 اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہو، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت یہ تسلیم کی جائے. اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاسٹ بٹ ہندو جیسی قوم، گاندھی جیسا لیڈر. اچھا دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب جو ہیں وہ کچھ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے، جس سے یہ کہ انگریزوں نے کچھ سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم لیگ کی. یہ پاکستان بنا ہے، وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے، دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھنے والے، پاکستان کے تصور کے دشمن. یہ لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کنزرویٹو پارٹی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ حکومت سماعت کا موقع تھا. لیکن یہ تو لیبر پارٹی کیوں لیڈر جو کچھ لکھا ہے بات پہ وہ سب کے سامنے، تو آپ کو کچھ بھی باتیں نہیں رہی. ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے آ چکی. اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے، اب وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے. مطلب یہ کہ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تک، اور یہ کہ گاندھی کا جو چیلا تھا آخری وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر اس سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری جرت نہیں ہے کہ ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں، کہ تم نہیں جاتے راضی. اس نے جا کر گاندھی سے بات کیا پٹی پڑھائی گئی وہ یہ تھے وہ ناگزیر حالات جن میں پاکستان کا قیام. اور اس کے اندر جمع کر دیجیے یہ بات کہ 1 سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سلہٹ میں یہ کہہ دیا تھا رمضان مبارک میں پورے 1 سال پہلے ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا. ملأ اعلیٰ سے مراد فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ جو اللہ کا مقربین جو مقربین، وہ ملأ اعلیٰ سب سے اونچا، وہاں فیصلہ ہو گیا. یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں، ہماری پالیسی جو ہے وہ بدل جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تکوینی معاملہ ہے. اللہ کا ہمارا کام تکوینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے. لیکن فیصلہ ہو یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ایسے شخص کی گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ یعنی متفق نہیں تھا. اگرچہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم کیا کہ وہ گئے ہوئے تھے ابھیل، وہاں کسی شخص یہ قیام کے بعد کی بات ہے، کسی شخص کو ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کو بولیں گے پاکستان کے خلاف کو دعا باتیں کریں گے، تو کوئی پاکستان کا قصد نہ کیا کہ بھائی دیکھو جب تک کوئی مسجد کی تعمیر نہ ہو، تجویز
تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی ہونی چاہیے، کیا مٹیریل لگنا چاہیے، اس سب اختلاف پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا۔ اب پاکستان کی حیثیت بدل گئی۔ یہ الفاظ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں موجود تھے، مولانا محمد بالی کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کونسل پہ بتوا بیان۔ اچھا، یہ ہے وہ آیات، وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان وجود میں آیا۔ ذرا پیچھے چلیے، جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک چلی، کہیں اور نہیں چلی۔ وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت ہی تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کا مرد بیمار بھی کہا جاتا، تو بھی کچھ تھا، لیکن عصمت اسلامی کا ایک سمبل پر ایک نشانی تھی، اس کے خلاف سازشیں